اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 20 سے 25 کو لے کے چلیں گے۔ ہوپ فلی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن ہمارا فوکس ہوگا افلا یعقلون کے اوپر، یہ ہمارا فوکس ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ ویسے تو قرآن کی جو قرآن ہے، جو کلام اللہ ہے، وہ تو عربی زبان میں ہے، لیکن اردو میں ہم سمجھنے کے لیے یا انگریزی زبان میں ہم یہی کہیں گے مور لیس دا میننگ، چونکہ اگر ہم کہیں گے اللہ نے یہ کہا اور وہ اردو زبان میں ٹرانسلیشن غلط ہو گئی تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، تو اس لیے ہم اس کو یہی کہیں گے مور لیس، کم و بیش اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اور الفاظ استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، فالو کرو، اوبے کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسولہ ہو جو ہے ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، اور یعنی کہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو پھیر نہ لو۔ تولو مطلب اپنی ہیلز کے اوپر ٹرن اراؤنڈ نہ ہو جاؤ اور اپنے دوسری طرف نہیں چلے جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سب کچھ سن چکے ہو۔ سن چکے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اور اب اس کے بعد یعنی پیچھے گئے تو معاملہ گڑبڑ ہے، یعنی وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ پھر آگے بولا وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ قَالُوا، کہ ان کی اگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں، مطلب آواز ہی سنی، لیکن آواز جو تھی بس ایسے ہی آ گئی ان میں آواز، لیکن حقیقت میں جیسے یہودیوں کے بارے میں ہے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی جو بلیور ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ سمعنا واطعنا، اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ سمعنا واطعنا۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سن لیا لیکن اس کی اطاعت نہیں کریں گے ہم۔ اس کے بعد کہا کہ ان کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ، یقینی طور پہ، یہ شر کا مطلب بدترین، شر کا مطلب شر، بدترین الدوابی، اور یہاں پہ ہم نے اس کو لمبا کھینچا، مد کا مطلب ہے سپر فارم کے اندر، دوابی عند اللہ، کہ یہ بدترین قسم کے یعنی جانور، دوا کا مطلب ہوتا ہے کریچر، جو یعنی جانور، کیٹلز ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ بدترین قسم کے جانور، اور بہرے گونگے ہیں، اور ان کو کوئی یہ عقل سے کام نہیں لیتے، نہ عقل ہے ان میں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا یہ۔ ہاں، تو پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں کچھ اور آیات کو لے کر، کہ سننے کی جہاں تک بات ہے اس کو لیتے ہیں، چونکہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو یا عقلون کو کنیکٹ کیا ہے
دو چیزوں کے ساتھ یہاں پر. ایک ہے کہ بہرے ہیں، الصم بہرے ہیں، البکم اور گونگے ہیں. ٹھیک ہے، بہرے اور گونگے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل یا عقل کے ساتھ یا عقلون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے یہاں پر. اس بات کو آپ کو مطلب اپنے ذہن میں رکھیں اس بات کو. تو جو سننے کی یعنی بہرے سم، اور اگر آپ سنیں گے تو سمعنا ہوگا، سمع یعنی سنا، سم نہیں سنا تو بہرے ہو گئے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک آیت لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 171 اگزامپل کے طور پہ بتایا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی اگزامپل ایسی ہے، کَمَثَلِ الَّذِي ان کی اگزامپل ایسی ہے، يَنْعِقُو کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے جانوروں کو بلاتا ہے، تو وہ جانوروں کا یعنی شیپرڈ شیپ ہوں یا جو بھی ہوں، گائے وغیرہ جو بھی ہے، جب ان کو بلاتا ہے تو ان کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ان کو تو ایک آواز ہی لگتی ہے نا، اگر اس قسم کی آواز ہوگی تو کیا کرنا ہے. تو اللہ نے آگے جا کے بتایا الذی ینعقو، ان کو وہ ایسے ان کو یعنی کہ شاؤٹ جب دی جاتی ہے، بما لا یسمعو وہ سنتے نہیں ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، بلکہ کیا سنائی دیتا ہے؟ الا دعاء و نداء، یعنی ان کو ایسے ہی سنائی دیتا ہے جیسے کسی نے کوئی آواز دی ہے اور شاید کوئی یعنی بلا رہا ہے یا آواز نکال رہا ہے، کوئی کرائز و نداء، جیسے کہا کہ اونچی آواز میں کسی کو بلانا، نداء، بس ان کو یہی لگتا ہے کوئی ایسی نوائز ہے. یہ ہم انگلش زبان میں کہہ دیں گے کہ ایک نوائز ہے جو ان کو سنائی دیتی ہے. تو صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور ان کو کوئی عقل نہیں ہے، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ریزننگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. یہ کنیکشن جو ہے یعقلون کا آپ کے سینسر کے ساتھ ہے کہ آپ نالج کو، آپ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں. یہ انفارمیشن کو آپ نے انفارمیشن سنی، انفارمیشن سننے کے بعد اس کو پھر آپ نے پروسیس کیا، پروسیس کرنے کے بعد پھر اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا. اس کا مطلب نہیں کہ یہ سن کے آپ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. جیسے کہ اگر آپ میتھ کے کلاس میں بیٹھے ہیں، میتھ کی کلاس میں ٹیچر نے پیتھاگورم تھیورم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں آپ کو وہ، اور آپ نے وہ پیتھاگورم تھیورم جو ہے وہ سنتے رہے، اس کے بعد گھر آ کے اس کو یعنی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا پڑھا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا پڑھایا گیا آپ کو. اب لیکن اگر آپ نے اس کو لا کے اس کو پریکٹس کی، اس کو سمجھا، اس کو انکلکیٹ کیا، یعنی کہ وہ جو انک پیپر کے اوپر تھی وہ آپ کے دل پر آ گئی، تو کیا ہوا کہ پھر آپ نے اس میٹر کے اندر، اس پروسیس کے اندر آپ نے عقل حاصل کر لی. اس پروسیس، اسپیسیفکلی اس پروسیس کے اندر آپ کے اندر عقل آ گئی، کیونکہ آپ نے اپنے استعمال کیا، اپنی زبان کو استعمال کیا، اپنے یعنی کان کو استعمال کیا، دونوں کا کمبینیشن، انفارمیشن پروسیس کی، اس کے بعد اس کی پریکٹس کی، اس کو سمجھا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا، اور پھر اس کو ایٹ لارج سوچا. جیسے کہ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگزامپل سنیں آپ. یہ بڑی زبردست اگزامپل ہے. سورہ رحمان لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ پاکستان میں دکانوں میں جائیں تو لوگوں نے سورہ رحمان لگائی ہوتی ہے، بہت خوبصورت آواز میں، بہت اچھا کرتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، سننا چاہیے، بہت سننا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن. اب الرحمن یعنی قریش کے لیے ایک نئی چیز تھی، تو یہ رحمان کیا چیز ہے، لیکن بہرحال وہ الگ ڈسکشن ہے، اس پر بعد میں جائیں گے. لیکن ابھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں عقل. آپ نے افلا یعقلون، آپ عقل کو استعمال کرنا ہے آپ نے. اچھا، تو کہا علم القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. قرآن کو سکھایا، he has taught the Quran to mankind by his mercy، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا. اب آپ سوچیں کہ یار بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اب قرآن کیسے سکھایا اس نے، اس کو سوچیں آپ.
تو پھر کہا خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، کریٹ کیا. یعنی کہ خلقہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کسی چیز کو کریٹ کرنا جس کا کوئی وجود نہ ہو. آج بھی اگر بچہ جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، وہ وجود بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بناتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کا وجود بنتا ہے. اس پر ذرا غور کیجئے گا. خلق الانسان، انسان کو بنایا. علمہ البیان، پھر اس کو انٹیلیجنس سکھائی. یعنی کہ علامہ، انٹیلیجنس سکھائی، بولنے کی طاقت دی ہے اس کو. ایک بولنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ایلوکوینٹ ٹاک، بولنے کا نہیں مطلب ایک بندہ بکواس کیے جا رہا ہے، اگر ہم اسٹریٹ لینگویج استعمال کریں، وہ بکواس کیے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، تو اس کا بولنا بالکل بیکار ہے. وہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کو دیکھیں گے. اس کا بولنا بالکل بیکار ہے، لیکن ایک ایلوکوینٹ، ایک موعظہ، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب یعنی وعظ دے رہے ہیں. وعظ عربی کا لفظ ہے. سو موعظہ ایک اسپیچ ہے، ایک ایلوکوینٹ اسپیچ دی جاتی ہے، وہ اللہ نے ہمیں سکھائی. اچھا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے بارے میں بتایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نے آپ کی توجہ دلائی. اب آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، وہ اپنے اس میں حساب کتاب میں، میجرڈ میں، حساب میں وہ چل رہے ہیں. دن رات آپ دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، چل رہے ہیں. اور ستارے اور جو ہیں وہ شجر، جو ٹریز، وہ اللہ کی پروسٹریٹ یعنی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں اس کو بھی یعنی سمجھیں، آپ سوچیں. والسماء، پھر اس نے آسمان کو، ہیونز کو اوپر ریز کیا، ہائی کیا، رفعہ. ووضع المیزان، اور اس کے بعد اس نے بیلنس سیٹ کیا. مطلب اب آپ ایک یعنی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک، آج کے لحاظ سے جو نالج آپ کو سائنس نے دی ہے نیچر کے بارے میں، اس لحاظ سے سوچیں تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیلنس میں پیدا کی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آگے چلتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسرون المیزان، جب اس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تولو صحیح، یعنی کہ بے ایمانی نہیں کرو. یہ اتنی بڑی بات بتا کے اللہ نے اپنی کریشن کے، اللہ کہیں گے کہ تم تولو صحیح. ارے بھائی، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بیلنس، یہ ہے یعنی آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا، ہر چیز بیلنس میں ہے. اللہ نے ہر چیز کو بیلنس میں بنایا ہے. آپ نے اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے. آپ نے اپنی زندگی بھی بیلنس میں رکھنی ہے اپنی زندگی کے ساتھ. یعنی کہ اسے تطغوا، اس کے اندر آپ نے ٹرانسگریشن یا غلط کام نہیں کرنے. آپ نے مطلب اس بات کو آپ یعنی اپنے سامنے رکھیں. یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ ہر چیز اللہ نے بیلنس سے بنائی ہے. آپ سورہ رحمان کو سن رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے. اگر ہم یہ لفظ تھوڑا سا الگ لے لیں تو اس نے یہ سب بنایا تاکہ آپ غور کریں، آپ یعنی کہ اس پہ تفکر، تدبر کریں، پھر عقل کے ذریعے اس کو اپنے اندر لے کر آئیں اور اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بیلنس زندگی بنائیں تاکہ آپ ایک کامیاب امت بن سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دی کہ اس میں تعلق ہے دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا. یہ اگزامپل سورہ رحمان کی آپ کو میں نے اس لیے دی. اب تھوڑا سا میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں. ایک آیت قرآن میں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور. اس میں کہا کہ آپ نے یعنی زمین پر، اب یہ آپ کی آبزرویشن ہے، آپ یعنی کہ آپ نے اب جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ کسی پہاڑ کے پاس جا کے آپ دیکھیں، کھڑے ہو جائیں، بولے او کتنا خوبصورت پہاڑ، زبردست پہاڑ ہے، کیا ہیبت ہے اس کی. وہ ایک پاکستانی ہے، وہ آج کل نارتھ امریکہ کے اندر موٹر سائیکل پہ ہے، ابرار اس کا شاید نام ہے. تو اس کی ویڈیو میرے سامنے سے گزری تو وہ یعنی کہ بہت سارے پہاڑوں کو مختلف اسٹیٹس امریکہ میں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، اس کی ہیبت ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھیں، لو انزلناه هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تو اب آپ پہاڑ پہ کھڑے اب کہیں کہ قرآن کو اگر اللہ یعنی کہ لو کا مطلب ہے اف، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ پاش ہو جاتا، یعنی کس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے، خشیہ سے پاش وہی قرآن کوئی بم ہے کیا، کسی یعنی کوئی ڈیٹونیشن ہے جو پہاڑ پہ اترتا؟ نہیں، وہ ایک اسٹیٹ سے، ایک سچویشن سے پہاڑ کو دوسری سچویشن میں لے جاتا. تو اس کا کام یہ ہے قرآن کا، آپ کو ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں لے جائے. یہ ہے کام قرآن کا، آپ کو دوسری سچویشن میں لے جائے. اب تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ زمین پر سفر کر رہے ہیں، افلا یسیروا فی الارض، آپ زمین میں چل رہے ہیں، فتکونوا، آپ کی عقل سمجھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا، فتکونوا لہم قلوب یعقلون بہا، آپ نے لہم، آپ کے جو یعنی کہ ان کے جو دل ہیں ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان دلوں کو استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کہاں گھوم رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد او کا مطلب ہے یا، آذان یسمعون بہا، اپنے کانوں کو استعمال کریں یعنی سننے کے لیے جو دیے گئے، by which they listen. فإنها لا تعمى الأبصار، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو یعنی کہ جو دکھائی اپنی آنکھوں سے وہ اندھے ہیں. ابصار، تعمى کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اندھے ہیں، ولیکن تعمى القلوب، بلکہ وہ اپنے دلوں سے اندھے ہیں، اپنے دلوں سے اندھے ہیں جو کہ ان کے سینوں میں پایا جاتا ہے، التی فی الصدور، جو ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. تو یعقلون کا ہمارے لحاظ سے یعنی اگر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہے آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ، آپ کی مینٹل انفارمیشن کے ساتھ، کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے چلتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر یعنی کہ اب اس کو اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو ٹرانسلیشن شاید یہ ہوگی، اگر اللہ کو معلوم ہوتا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے کچھ بھی سنتے اور سمجھتے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دے دیتے. پھر آگے فرمائے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ہم ان کو سنا بھی دیتے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ بے رخی کے ساتھ اپنا منہ پھیر لیتے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب نے کچھ نہیں سننا، ہم نے اس جانور کی طرح رہنا ہے جو کہ بالکل نہ سن سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے، اس کے لیے ہر چیز ایک نوائز ہے، وہ اپنی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے صلاح جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اپنے آپ کو جو اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کو اپنے آپ سے اس نے ڈیٹیچ کر دیا، ختم کر دیا. اچھا آگے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول اذا دعاکم لما یحییکم. اچھا، اب عقل کا تعلق یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ. اگر آپ پورے اس کو ایک کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اے ایمان والو، استجیبو، اللہ اور اس کے پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں،
تاکہ جس چیز پہ تم بلا رہے ہیں زندگی بخشنے کے لیے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. عقل جس پہ ہوگی اور جس کو سمجھ آئے گی، قرآن میں اور جگہ پر آیا ہے سب زندہ ہیں لیکن ایسے ہی ہے کہ مرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو، وحی کو اپنی زندگی میں نہیں لیا. اور اس کے بعد بڑی خطرناک ایک بات کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَعْلَمُوا، سمجھو، سنو اس بات کو، ان اللہ، انڈیڈ اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی اور اس کے درمیان میں حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کی طرف تم چلے جاؤ گے. تو إِلَيْهِ، اس کی طرف، اللہ کی طرف، تحشرون، تم جاؤ گے، چلے جاؤ گے. ہم سب جا رہے ہیں اس کی طرف. تو معلوم، تو جب آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اللہ کے لیے بیکار ہے آپ کو ہدایت دینا، کیونکہ آپ ہدایت لوگے ہی نہیں، تو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول آپ کو بلائیں تو جواب دیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے آپ کی، یعنی کہ آپ زندہ ہو جائیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے، یہ وارننگ جو ہے زندوں کے لیے بنائی ہے. وَعْلَمُوا، اب یہ سمجھو کہ اللہ اس یعنی آدمی اور اس کے، یعنی عورت مرد دونوں، اس کے ان کے دل کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ہدایت نہیں لی تو آپ کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو چاہیں اس کو، یضلل، جو گمراہ ہو گیا، وہ کسی سے بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی سوائے اللہ کے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کریں، اللہ ان کو لے کر آئیں گے، نحشر، اکٹھا کریں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، گھسیٹ کر لائیں گے ان کے منہ کے اوپر سے، مطلب وہ زمین پہ ان کے منہ میں گھسیٹا جائے گا ان کو. عُمْيًا وَبُكْمٌ وَصُمًّا، اور وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ گونگے بھی ہیں اور وہ بہرے بھی ہیں. مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم ایک گھر، یعنی کہ ایک گھر ہے ان کے لیے جہنم. كُلَّمَا خَبَتْ، اور جب بھی، یعنی یہ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور جب بھی جیسے آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہوتی ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اور لکڑی اس پہ ڈال دیتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے. تو كُلَّمَا خَبَتْ، جب وہ ہلکی ہو جائے گی، وَزِدْنَاهُمْ، اس کو بڑھا دیں گے وہ، سعیرا، اس کو اور بڑھا دیں گے، اس کی بلیز جو ہے اس کو اور زیادہ کر دیں گے، یعنی کہ کانسٹنٹ عذاب ہوگا ان لوگوں کے اوپر. تو عقل کو استعمال کرنا اپنی زندگی میں ہمارے لیے یہ ایک وحی کی نالج ہے. ویسٹ نے عقل کو یعنی سیکھا آبزرویشن کر کے، اور اپنے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے انہوں نے استعمال کیا اور وہ آگے بڑھے. لیکن انہوں نے صرف اپنی یعنی کہ جسمانی زندگی کو فیڈ کیا اور اپنی روح کو انہوں نے فیڈ نہیں کیا. اور اللہ نے ہمیں روح کو فیڈ کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور اپنی ہدایت دیں، اور کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. اور جو کچھ اب بن چکا ہے ہم اس کو تو کیچ اپ نہیں کر سکتے جو ویسٹ نے بنا لیا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم دنیا کو یہ عقل دے سکتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ کی طرف آ جاؤ سارے، اور قرآن کی طرف آ جاؤ سارے کے سارے. غفرانک ربنا وإلیک المصیر.